بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ صرف دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اگر آپ ان دو صفاتی ناموں کا ذکر کر لیتے ہیں، یعنی ان دو صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے دو صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ کی دعا قبول ہو جائے گی؟ ایسے کون سے اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جس میں اتنی زیادہ پاور اور طاقت ہے؟ تو سبحان اللہ تعالیٰ کی ایسی دو ناموں میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ یہ صرف وظیفہ 10 یا 15 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا، آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ فوری قبول ہو جائے گی۔ تو وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والے کی ویڈیو کی ہر اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کون سے دو صفاتی نام ہیں اور اس کی کیا تاثیر ہے اور اس کی کیا برکات ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام کی میں فضیلت بتا دیتی ہوں کہ اس کی کیا فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے جو دو صفاتی نام ہیں وہ دو نام ہیں المالک و القدوس، یعنی یا مالک یا قدوس، یعنی مالک دو جہانوں کا بادشاہ، ٹھیک ہے نا؟ المالک کا مطلب دو جہانوں کا بادشاہی، القدوس کا مطلب ہے یعنی پاک صاف، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز سے پاک صاف۔ تو اسی طرح یہ دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جس میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ اب اس کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت اس میں سب سے نمبر 1 ہے، سب سے پہلے فضیلت جو نمبر 1 پہ آتی ہے وہ ہے سب سے پہلے آپ کے دل کی صفائی۔ اللہ تعالیٰ پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ، یعنی اگر آپ اس یا مالک ہو یا قدوس ہو کا وظیفہ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کے دل کی صفائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو شخص بھی اس اسم کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی اطاعت ختم کر دیتا ہے، یعنی آپ کے نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا، انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہے، پیسے، بنگلہ، کوٹھی، اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے جب آپ یہ عمل دو لفظ پڑھتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ یہ دو لفظ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نفس کی جو اطاعت ہوتی ہے نا، یعنی آپ کی نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جو کوئی ایسا شخص ہے جو ملک کا مالک ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو تو چاہتا ہو کہ ہمیشہ میرے پاس یہ پیسہ یعنی کہ میرے پاس ہمیشہ رہ کر بھی ختم نہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اسم کو پڑھ لے تو کبھی بھی اس سے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک؟ وہ اللہ کے تبارک تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پاس پیسہ دولت ہمیشہ رہے گی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی والدین ہے اس کی اولاد نافرمان ہے تو وہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اولاد پہ دم کرے تو انشاءاللہ اولاد اس کی فرمانبردار ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس روزی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ شخص اس کو پڑھ لیتا ہے نا تو اس کے پاس مال اور دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ مال و دولت کا وظیفہ اپنی تنگی دور کرنے کے لیے آج کو میں ایک زمودہ وظیفہ بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ ایک بہت خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے چند دن پڑھنے سے پریشانی، انسان کی جو بھی پریشانی ہوگی نا، انسان جس حال میں بھی ہوگا، اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے غنی سے اس کو امداد حاصل ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اس کی، اور رزق کی جو تنگی ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، رزق میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی ہر انسان دیکھے گا کہ وہ خاندان میں امیر ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک خاندان میں انسان غریب ہے نا تو اگر وہ اس کا عمل کو، اس وظیفے کو کرتا ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے سے وہ شخص خاندان میں امیر آدمی کہلائے گا۔ لیکن انسان کو غفل کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے، غفلت سے نا ہر چیز میں انسان کو بہتر خواہشات پیدا کرنی چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ زیادہ خواہشات نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص بلا ناگہ، ٹھیک ہے نا، 3 روز تک درود شریف پڑھ کے، اب آپ کیا کرنا ہے، میں وظیفہ بتانے لگی کیسے کرنا ہے۔ اگر جو شخص بلا ناگہ 3 دن ہے درود ابراہیم 3 بار پڑھ کے، پھر 90 بار یا مالک ہو، ٹھیک ہے نا، یا قدوس ہو، اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر گھر میں داخل ہو اور سلام کرے، تو چاہے کہ وہ گھر میں ہو یا نہ ہو، یعنی کہ گھر میں ہو یا نہ ہو، آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے اول آخر، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یا مالک یا قدوس پڑھنا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرنا ہے، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، تو انشاءاللہ اس شخص کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔
جب کوئی فرد باہر سے آتا ہے نا تو وہ یا مالک یا قدوس 90 بار پڑھ لیتا ہے، بولا 11 بار درود ابراہیم پڑھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ جیسے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے، کوئی گھر میں موجود ہے یا نہیں ہے، آپ نے سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے کے بعد جب بھی وہ گھر میں داخل ہوگا تو انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی، چاہے اس رزق کو 7 نسلوں کھاتی رہے، وہ کبھی بھی اس گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی وہ جاب وغیرہ کرتا ہے تو ملازم ہے کسی کمپنی میں، چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے تو اس کی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ جو اونر ہیں، جو بڑے ہیں، آفیسر ہیں، وہ سر ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے چاہیے کہ وہ یا مالک یا قدوس پڑھ کے نا 313 بار تو اس پہ دم کر دے، یعنی پھونک مار دے، والا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اس شخص پہ پھونک مار دے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو مالک ہوگا نا، جو اونر ہوگا کمپنی کا، وہ آپ پہ توجہ بھی دے گا، آپ کو اچھی پوسٹ بھی دے گا اور آپ کی عزت بھی کرے گا۔ یعنی جس عمل کے لیے بھی آپ کریں گے، جس عمل کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ وہ آپ کی نظر میں اچھا ہی رسپانس آئے گا، یعنی وہ آپ کی نظر میں عزت ہی آپ کو ملے گی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیچرز ہوگی جو اسٹوڈنٹ کی نظر میں ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، کوئی آفس میں ایسا ہوتا ہے، کلیگ ہوتا ہے کہ سر بات بات پہ ڈانٹتے ہیں، ان سے کام زیادہ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی، آپ کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اگر آپ 313 بار یا مالک یا قدوس پڑھ لیتے، یا مالک یا قدوس پڑھ لیتے، تو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اس کو سر کو آہستہ سے پھونک مار دیں، واضح نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ آپ کی عزت کریں گے۔ اسی طرح جاب کے حوالے سے بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی آپ کی بہت زیادہ حاجت ہے، حاجت کے حوالے سے کر رہی ہوں، اگر آپ کی کوئی خواہشات ہے، کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بلا ناغہ ڈیلی 1000 القدوس المالک کو پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ المالک القدوس نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں اور یا نماز پہ ہی بیٹھے رہنا، آپ نے اٹھنا نہیں ہے، درمیان میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے 1000 مرتبہ یا مالک القدوس پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہوگی نا، جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، آپ نے اس عمل کو پڑھتے رہنا ہے۔ پھر جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو آپ نے کوئی میٹھی چیزیں بچوں میں تقسیم کر دینی ہے، کیونکہ بچوں کی کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دیا کرے، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کوئی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد، جب آپ کا کام ہو جائے تب، تو کوئی میٹھی چیز بچوں میں بانٹ دیا کرے، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اسی طرح آپ نے کوئی حاجت ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی آپ کی جو مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ آپ کی مراد بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح میں آپ کو لاسٹ پہ 2 باتیں ضرور کہتی ہوں کہ آپ نے وظیفہ علیحدگی میں کرنا اور 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ رزلٹ اچھا آئے گا، زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ نماز پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی، ہر ٹینشن آپ کی خود بخود ختم ہو جائے گی، آپ کو وظیفے اتنی دیر تک کرنے ہی نہیں پڑیں گے۔ نماز کی پابندی بنائیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو جاتے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے میری ویڈیو لائک نہیں کی تو جلدی سے میری ویڈیو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، جزاک اللہ خیر۔